and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید تھا، قتل حسین اصل میں مرغ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن حکیم کی دو مختصر سی آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث پیش کیا ہے، اس دونوں کا تعلق اس ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مصلیان کرام کو خصوصاً اور پورے عالم اسلام کو عموماً اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سال کی تمام خیر و برکات سے سرفراز فرمائے اور اس سال میں جو بھی تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ختم فرمائے اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کو بنانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے 12 مہینے بنائے سال۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12، یعنی 10 اور 2 12۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے عظمت والے، برکت والے، حرمت والے بنائے۔ ان 4 مہینوں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے اور رجب کا مہینہ بھی ہے۔ عام طور پہ عرب قبائل آپس میں لڑتے تھے، مگر جب یہ مہینے آتے تو لڑائی بند کر دیتے اور پھر اپنے اعتبار سے مہینے کو طے کرتے۔ اگر لڑائی بڑے خاندان سے چلتا تو وہ لوگ اپنے حساب سے مہینے کے نام سیٹ کرتے، اور اگر کوئی کمزور طبقہ والا سے لڑائی ہوتی، غریب آدمی سے لڑائی ہوتی، تو پھر اس مہینے کو ایسا ہی رکھتے۔ یہ اسلام سے پہلے کا پس منظر تھا وہاں پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ یہ مہینوں کو اپنے اعتبار سے سیٹ نہ کریں۔ بنی اسرائیل اسی لیے تباہ ہوئے کہ جب مالدار کا کیس آتا تو فیصلے کچھ اور ہوتے، غریب محتاج غلام کا کیس آتا تو فیصلے کچھ اور ہوتے، تو اللہ نے ان پر جو ہے عذاب نازل فرمایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان فرمایا کہ کہو ان لوگوں سے کہ یہ لوگ اپنے سہولت کے اعتبار سے مہینوں کو آگے پیچھے نہ کریں۔ آگے پیچھے کرنے کا مطلب یہ کہ اب لڑائی چل رہی ہے، اچانک محرم کا چاند نظر آ گیا تو بولتے نہیں یہ محرم نہیں ہے، یہ سفر ہے، یا بولتے کہ نہیں یہ رجب نہیں ہے، یہ جو ہے شعبان چل رہا ہے۔ مہینے کو ایسے وہ لوگ تبدیل کر دیتے کیونکہ پاور ان کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، آج کل ہمارے بھارت میں، ہمارے انڈیا میں، ہمارے ملک میں مسلمان کا کیس اگر عدالت میں جاتا ہے تو فیصلہ کچھ اور آتا ہے، وہی اگر ہمارے برادران وطن کا اور خاص ایک تنظیم کے لوگوں کا اگر کیس چلا جائے تو وہاں کا جج فیصلہ کچھ اور دیتا ہے۔ مسلمان اگر مجرم ہو تو اس کے گھر میں بلڈوزر چلانے کے لیے 1 گھنٹے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، حکومت پوری حرکت میں آتی ہے اور گھر اس کا ختم کر دیا جاتا ہے۔ مگر وہی اگر کیس کسی اور کا ہو تو پھر وہاں پر جو ہے نہ حکومت حرکت میں آتی ہے نہ بلڈوزر ایکشن میں آتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، مگر جب اسلام آیا تو ان ساروں چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیا۔ اور اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ٹاپ کا انسان جو سب سے بڑا امیر ہے اور جو سب سے نچلے درجے کا بھکاری ہے، وہ عظمت اور اعتبار کے اعتبار سے دنیاوی آسائش و زیبائش کے اعتبار سے طے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک سب سے زیادہ اللہ سے جو ڈرنے والا ہے اس کا مقام بلند و بالا ہے۔ ابھی حج کا سیزن گیا، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سیلیبریٹی گئے تھے مگر مزدلفہ میں وہی ایک چادر بچھا کے ایک چادر اوڑھ کے سو رہے تھے۔ بڑے بڑے دنیا کے امیر ترین انسانوں کی صفیں وہاں پر نظر آئی، مگر سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بلکہ سب ایک ہی صف میں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھاڑو لگاتا ہوا جس کو یہاں پر لوگ انٹچبل کہتے ہیں، اسلام میں کوئی انسان انٹچبل نہیں ہوتا، اسلام میں سب کے سب آدم و حوا کی اولاد ہے۔ اگر اسے قرآن زیادہ یاد ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور اس علاقے کا سب سے بڑا چودھری، سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا مالدار، یہاں تک کہ اس ملک کا گورنر بھی اگر مسجد میں آ گیا اور وہاں پر جھاڑو لگانے والے شخص کو قرآن زیادہ یاد ہے تو وہ بلا جھجک آگے بڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور اس ملک کا گورنر اس کے پیچھے تابع اس امام کے کہہ کے ہاتھ باندھنے پر فخر محسوس کرتا، عار محسوس نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیوں اس کے پیچھے کھڑا ہوں، میں تو گورنر ہوں، نہیں، کیونکہ اسلام کی وہ عظمت ہے کہ اسلام کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں چلتا۔ آپ کو اور آسان سمجھاتا ہوں اور آسان کر کے بتاتا ہوں، مالدار میں اور غریب میں کبھی بھی دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسلام جب نیا نیا مدینہ طیبہ آیا، وہاں پر عدالت نبوی میں ایک کیس آیا،
ایک کیس کیا تھا، ایک لڑکی اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس کا خاندان قیس کا تھا، مدینے کا سب سے بااثر، مدینے کا سب سے بڑا خاندان بنو قیس کا خاندان۔ اس کی ایک نوجوان لڑکی جس کا نام فاطمہ، اس نے کوئی ساز و سامان پڑوسی کے یہاں سے چوری کر لی اور چوری کرتے پکڑی گئی۔ اب جب پکڑی گئی تو کیونکہ اسلام آ چکا تھا مدینے میں اور لوگوں نے وہاں پر سائن کر دیے تھے، وہاں پر جس طریقے سے ہمارا ہندوستان ہے، یہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور بھی بے شمار برادریاں رہتے ہیں، تو وہاں پر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم مدینے کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لے آئیں گے اور انہی سے فیصلہ کروائیں گے۔ اگرچہ وہ اسلام کو مانتے یا نہیں مانتے وہ الگ بات تھا، مگر فیصلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حکم صادر فرمایا کہ کیونکہ چوری کا رقم اتنا زیادہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے، اور قرآن کا فیصلہ بھی نازل ہو چکا تھا چور کے بارے میں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور کرنے والا کوئی مرد یا چوری کرنے والی کوئی عورت اگر پکڑی جاتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر ہندوستان میں یہ قانون نافذ ہوتا تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اکثر ایم پی کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آتے، ویدھان سبھا میں بیٹھے ہوئے اکثر ایم ایل اے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آتے۔ کیوں؟ ہر معاملے میں گھوٹالا، ہر معاملے میں جو ہے گھوٹالا۔ یہاں تو یہاں آپ نارتھ کا سفر کیجئے، آپ کو پتا چلے گا ادھر پل کا ادگھاٹن ہو رہا ہے، ادھر پل گرنا بھی شروع ہو گیا، ادھر روڈ بن کے تیار بھی نہیں ہوا، ابھی پھیتا بھی نہیں کٹا، ادھر روڈ ختم ہو گیا۔ یہ بھی چوری کے زمرے میں آتا ہے، مگر کیونکہ یہ لوگ مالدار ہیں، یہ لوگ پاور والے ہیں، ان کے ہاتھ میں آئی ایس ہے، ان کے ہاتھ میں آئی پی ایس ہے، ان کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور ہے، اس لیے فیصلہ نہیں آئے گا۔ یہی کام بنی اسرائیل میں ہوتا تھا، مگر اسلام جیسے ہی آیا اللہ کے نبی نے فیصلہ سنایا۔ کیا سنایا؟ کہ جاؤ اس کے ہاتھ کاٹو۔ اب مدینے کے سارے لوگ جمع ہوئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا فیصلہ سنا رہے ہیں؟ مدینے کا یہ بااثر خاندان ہے، یہ نوجوان لڑکی ہے، خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے اور شادی ہونے والی بچی ہے، اس کا اگر ہاتھ کاٹیں گے اس کی زندگی تباہ، اس کا خاندان کا نام خراب اور ان کے آگے جینے کا پورا یہ بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ سارے لوگ اسلام کے دشمن بن جائیں گے، سارے لوگ مسلمانوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے سارے لوگ آ کے درخواست کرنے لگے یا رسول اللہ اس فیصلے کو بدل دیجئے۔ اللہ کے نبی کا وہ جملہ بھی یاد رکھو، مسلمانوں اسلام کی خوبصورتی کو بھی سمجھو، اور میں برادران وطن سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام، آپ چاہتے ہیں کہ کہیں پر امن اور شانتی ہو تو ذرا اس کا جو ہے پس منظر کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دیکھوں گا سوچوں گا ذرا مشورہ کر لیتا ہوں، اللہ کے نبی نے دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ اے لوگو تم اس بات پہ سفارش کرنے کے لیے آئے ہو کہ یہ فاطمہ بنت قیس، قیس کی بیٹی فاطمہ جس نے چوری کی، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ سنو میرا فیصلہ کیا ہے؟ میرا فیصلہ یہ ہے وَلَوْ كُنْتَ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، ارے اس قیس کی بیٹی فاطمہ نہیں، اگر وہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اگر وہ فاطمہ بنت محمد ہوتی، سرقت، اگر اس نے چوری کی ہوتی، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اس کے بھی میں ہاتھ کٹوا دیتا، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں بچاتا، میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کٹا دیتا،
یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ اسلام بھید بھاؤ نہیں دیکھتا، اسلام امیری غریبی نہیں دیکھتا، اسلام قانون دیکھتا ہے۔ اسلام جو اللہ کا آرڈر ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو آگے پیچھے کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا آج کے بعد محرم کی جگہ، رجب کی جگہ، ذقعدہ کی جگہ، ذوالحجہ کی جگہ کوئی امیر آئے یا غریب آئے، کسی کے خاندان کی لڑائی ہو، ان 4 مہینے میں لڑائی نہیں کرنا ہے۔ اسلام اس پر فالو کرتے تھے، مگر اگر دشمن کوئی انہی مہینوں میں آ کے حملہ کر دے تب کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پہ امریکہ آ کر کے ایران کو اسی مہینے میں اٹیک کر رہا ہے، اسرائیل آ کے اسی مہینے میں اسرائیل کو اٹیک کر رہا ہے، ایران کو اٹیک کر رہا ہے، تب کیا کرے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو مجبور کرتا ہے تو پھر اس مہینے میں بھی آپ اس کا جواب دو، مگر جوابی حملہ نہیں کریں، جواب دے سکتے ہو آپ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں اور ان مہینوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے، مگر آج کیونکہ ہم لوگ جو ہے پڑھتے لکھتے نہیں، ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے نہیں، ہم لوگ محرم کو صرف اس لیے یاد کرتے ہیں کہ شہادت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کربلا کا واقعہ آیا، اسی لیے ہم محرم کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ محرم کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین کی شہادت تو 30-35 سال کے بعد کا واقعہ ہے، اس سے بہت پہلے اسلام کی فضیلت قرآن میں محفوظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ الصیام بعد شہر رمضان، یعنی روزہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے میں افضل روزہ ہے تو شہر محرم کا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روا سے حضرت امام حسین ابھی پیدا ہوئے، ابھی شہید نہیں ہوئے، مگر محرم کی فضیلت وہاں بیان کی جا رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کو منحوس کا مہینہ نہ سمجھیں، مسلمانوں کو اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ ارے جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادیاں کی ہو، مسلمان اس مہینے میں شادی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی اسی مہینے میں کرائے، مسلمان سے کہو کہے گا نہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرائیں گے، اس مہینے میں شادی کرائیں گے، بیٹی بچی کے بیوہ ہو جائے گی۔ ارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی اس مہینے میں کرا رہے ہیں، خود کی شادی اس مہینے میں کر رہے ہیں۔ امام حسین اسی کربلا کے میدان میں خیمے میں جا کر کے اپنے رشتہ داروں کی شادی کرا رہے ہیں، اور آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں محرم میں شادیاں نہیں ہو سکتی، محرم میں کوئی نیا کام نہیں ہو سکتا، محرم کا مہینہ جو ہے نحوست کا مہینہ، محرم کا مہینہ بیوہ کہلاتی ہے، محرم کا مہینہ منحوس کہلاتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کہنے والا اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ محرم الحرام کی بہت فضیلتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کو بیان کیا جائے تو کئی مہینے کئی سال چاہیے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کی عظمت و برکت کو یوں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کا واقعہ اسی مہینے کو جو ہے ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم اس دنیا میں آئے تو وہ بھی اسی مہینے کا ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں، مگر میں ادھر نہ جاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے جو خرافات ہیں محرم کے، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ خرافات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 10ویں محرم کو روزہ رکھو، وخالف الیہود
اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتا ہے، تم بھی روزہ رکھو گے، دونوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ محرم میں یہودی روزہ رکھتے، اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے آج کے دن ہمیں فرعون کے ظلم ستم سے نجات ملی تھی، اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے زیادہ حقدار، حق کو سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں، ارے ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے پابندی سے جو روزہ رکھتے تھے وہ محرم الحرام کے روزے رکھتے تھے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے کرے؟ کہ اس لیے کہا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں 10ویں تاریخ کا، آپ 10ویں کا صرف مت رکھو بلکہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملاؤ، یا 9ویں کے ساتھ 11ویں کو، 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملاؤ، مگر 2 روزے کو ملا کر کے یہودیوں کی مخالفت کرو۔ پھر یہودی کا روزہ ہوتا ہے، وہ لوگ سحری نہیں کھاتے، آپ سحری کھا کر کے بھی اس کی جو ہے مخالفت کرو۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بھی اس روزے کو پابندی سے رکھتے رہے، اور فرمایا جو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا، 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا ایک، مگر ثواب ملے گا اس کو 30 رمضان کا ثواب ملے گا، 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، مسلمان کہتا ہے نہیں شربت بانٹو۔ فرق دیکھیے، نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، مسلمان کہتا ہے شربت بانٹو، شربت پلاؤ۔ اب یہ شربت کا ٹولہ لے کے مسجد کے سامنے کھڑا ہو گیا، نوجوان بھی اس کو بڑی محبت سے ثواب کا کام سمجھ کر کے شربت پلا رہا ہے، مگر اس سے پوچھو تیرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ شربت کیوں پلا رہا ہے تو؟ وہ کہے گا کہ آج کے دن نواسہ رسول کو شہید کیا گیا تھا، پانی نہیں ملا تھا، یہ پانی پلا کے میں اس کو ثواب پہنچا رہا ہوں۔ ارے بیوقوف، جس نواسہ کے پیدائش پر حضرت جبرائیل آئے، حضرت فاطمہ کا جھولا جھلائے، جو نواسہ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ادھر سے ادھر ہلنے لگے، جس نواسہ کے باپ کی اثر قضا ہو رہی ہو، سورج ڈوب رہا ہے، اللہ کے نبی سورج کو اشارہ کرے تو سورج واپس آئے، کیا اس نواسہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے نواسہ کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا؟ ارے دنیا کا ہر پانی اس کے اوپر قربان ہوتا۔ یہ ایک جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اصل حقیقت میں ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس دن شربت بانٹتے ہیں وہ کوئی روزہ نہیں رہتا، وہ کوئی روزہ نہیں رہتا۔ نبی نے فرمایا روزہ رکھو، ہمارے لوگوں نے کہا نہیں شربت بانٹو۔ ہم شربت بانٹنے کو ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، پانی پلانا یقیناً ثواب کا کام ہے، شربت پلانا یقیناً ثواب کا کام ہے۔ ارے ایک بازاری عورت بنی اسرائیل کا جشم فروش ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا، ایک صحابیہ ہے، بلی پالتی ہے، بلی بھاگ جاتی، بلی کو رسی سے باندھ دیتی ہے، کھانا بھی نہیں ڈالتی، پانی بھی نہیں ڈالتی، اور اس بلی کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک بلی کو بھوکی پیاسی مارنے والی جہنم میں جا رہی ہے، اور ایک بازاری عورت جسم فروش صرف کتے کو پانی پلا دے تو جنت میں جاتی ہے۔ پانی پلانا یقیناً ثواب کا کام ہے، شربت پلانا یقیناً ثواب کا کام ہے، مگر نبی کی مخالفت میں پلانا یہ گناہ عظیم ہے۔ نبی کے حکم کے خلاف کرنا یہی گناہ عظیم ہے، اس لیے کہ ہمارا دین کا بنیاد ہے نبی کی حدیثیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، صحابہ کرام کے طور و طریقے، اور اگر
शहादत की वजह से ही तुम्हें रोना है, शहादत की वजह से ही तुम्हें मातम करना है, शहादत की वजह से ही तुम्हें काले पट्टी बांधना है, शहादत की वजह से ही कपड़े काले पहनना है, शहादत की वजह से ही अपने बीवी अपने बच्चों से पर्दा करा करके अपने नौनवेली दुल्हन को मायके भेजना है। तो करो ना, एक मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए हैं और मिंबरे मेहराबे रसूल पर शहीद हुए हैं, नमाज पढ़ाते हुए शहीद हुए हैं। तो आप अब मुसलमानों को तो चाहिए था कि एक मुहर्रम में भी रोना पीटना शुरू कर दे। अरे अल्लाह के नबी के मुसल्ले पे खड़े खड़े शहीद किए गए, आपको वहीं पर छुरा मारा गया। और फिर हजरत उमर का मकाम और मर्तबा भी तो बहुत बुलंद है। हजरत उमर के बारे में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया था, अल्लाह से कहा था, अल्लाहुम्मा आइज़नी, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दीजिए उमर इब्न खत्ताब और उमर इब्न हश्शाम, अल्लाह इस्लाम को अज़मत अता फरमाइए उमर खत्ताब के जरिए से या उमर इब्न हश्शाम के जरिए से। यानी कि या तो उसे इस्लाम दे दीजिए या इसे इस्लाम दे दीजिए और वो उमर फारूक जिनकी बेटी मेरे आका की बीवी बन जाए। अरे वो उमर का मकाम तो खुसर का है, बाप के दर्जे का है, खुसर बाप के बराबर होता है। और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासा है औलाद की तरह। बाप और औलाद में मकाम तो बाप का ही बुलंद होगा ना। आज के नौजवान कहेंगे नहीं नहीं बाप को हमें छाप के नहीं देगी, हमें तो बेटों पे ही जिंदगी गुजारना है, बेटों की खिदमत करना है, बेटों को अच्छी पढ़ाना है, बेटों को जो है अच्छे कॉलेज में डिग्रियां दिलाना है। बाप शुगर की दवाई के लिए तड़पता रहे, माँ बीपी की दवाई के लिए तड़पता रहे, जेब में हाथ नहीं जाता, मगर बीवी की फरमाइश पर नौजवान अपना दिल गुर्दा जान सब कुर्बान, सब कुर्बान। ये हमारे नस्ल की, नई नस्ल की ये आज की जो है जोग्राफिया है मेरे भाइयों। नई नस्ल को ये मिला कहां से? ये मिला है यहूद और नसारा से, अंग्रेज की तालीमात से। अंग्रेज ने कहा नहीं, बाप की खिदमत तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसीलिए आप यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, बाप के लिए ईटी सेंटर खुला हुआ है, बाप के लिए बुजुर्ग घर बना हुआ है, बाप के लिए रिहाब खुला हुआ है, बाप के लिए और भी बेशुमार आशियाने खुले हुए। पूरा हो गया, रिटायर हो गया, लिया के वहां जमा कर दो, अब मरेगा सड़ेगा वही खत्म। हाँ, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है क्योंकि तुमने बच्चे को पैदा किया है। आपको मैंने शायद सुनाया होगा कि अमेरिका में एक केस डाला गया, एक माँ ने केस दायर किया कि मेरा बेटा हफ्ते में एक दिन भी मुझे मिलने नहीं आता, मगर वही बेटा कुत्तों के साथ डेली 2 घंटा वॉकिंग पे जाता है, कुत्तों को घुमाता है। वहां की अदालत ने, वहां के जज ने ये फैसला सुनाया कि कुत्ता क्योंकि उसने पाला है इसलिए कुत्तों को टाइम देना उसके ऊपर जरूरी है। माँ से मिलने आए तो ठीक है, नहीं आए तो उसको कानून पाबंद नहीं बना सकता। ये कल्चर है वहां का। उसी तालीम में हमारे नौजवान फंस करके आज जो है अपने माँ बाप रिश्तेदार सबसे दूर होते जा रहे हैं। और हमारा कल्चर क्या था? मेरे आका ने फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारु, तुम्हारा बाप ही जन्नत है, तुम्हारी बाप ही दोज़ख है। चाहो तो बाप को राजी कर लो, जन्नत में चला जाओ, चाहे तो बाप को नाराज करके जहन्नम में चला जाओ। फिर माँ के बारे में फरमाया कि वो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसे राजी कर लो तो जन्नत चला जाओगे, नाराज करोगे हाजी साहब बन जाओगे मगर जन्नती साहब नहीं बन पाओगे। मेरे अजीजों, तो मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ कि इस मुहर्रमुल हराम की फजीलत सिर्फ अज़मत हुसैन की वजह से नहीं है, शहादत हुसैन की वजह से नहीं है। अज़मत हुसैन का तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया था कि हुसैन मिन्ना, हुसैन मुझसे है और वो मुझसे है और मैं उससे हूँ। जो हुसैन को नाराज करेगा वो मुझे नाराज करेगा। मगर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की वजह से मुहर्रम को अजमत मिली, ये गलत है।
یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، اس لیے کہ محرم الحرام کی عظمت کا واقعہ حضرت امام حسین کے پیدائش سے پہلے سے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینہ جیسے ہی شروع ہو نیا کاروبار شروع کرے، اپنے بچوں کی شادیاں کرے، اپنے بچیوں کی شادیاں کرے، اسی مہینے میں کرے تاکہ مخالفت ہو، یہود و نصارہ کی بھی مخالفت ہو، اور جو لوگ اس محرم کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی مخالفت ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بندے نے بھی محرم میں شادی کی، اور اب تک میری بیوی بھی بیوہ نہیں ہوئی۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں تو بیوی تو بیوہ ہونے کا سوال نہیں، اب میری بیوی بھی اچھی ہے، میں بھی اچھا ہوں، الحمدللہ بچے بھی ہیں، اس لیے آپ کے دماغ میں اگر یہ بات ہو کہ محرم میں شادی کرنے سے ایسا ہوتا ہے، اس کو غلط ثابت کیجئے۔ بیچارے شادی محل والوں کی بھی تھوڑی مدد کیجئے، بیچارے لوگ شادی محل خالی پڑی ہے، وہ لوگ سوچتا ہے یار کوئی آدھے ریٹ میں ہی لے لے محرم میں، اب محرم جائے گا تو سفر آئے گا، اب سفر میں بھی لوگ شادی نہیں کرتے، یہ تو مصیبت بالائی مصیبت ہے، شادی محل والے بھی پریشان، کیا کرے بھائیو؟ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، غلط ہے یہ رسم، اس کا جو ہے بائیکاٹ کیجئے، اور اس مہینے کو عظمت کا مہینہ سمجھ کر کے آنے والے 9 یا 10 یا 11 میں ضرور روزہ رکھیں۔ ہاں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلتیں ہیں، جو شہادت ہے، اسلام کا کوئی دن ایسا نہیں جس دن کسی کی نہ کسی کی شہادت کا دن ہے، اس لیے شہادت کا دن منانا اسلام میں کہیں پر نہیں تو ڈیلی آپ کو شہادت کا چھٹی منانا پڑے گا، ڈیلی، کیونکہ اسلام کے بنیاد ہی میں حضرت سمیہ سے لے کر کے، حضرت خباب سے لے کے، حضرت یاسین سے لے کے، حضرت بلال سے لے کے، حضرت عمر فاروق سے لے کر کے خالی شہید ہی شہید ہیں۔ ارے 70 صحابی تو جنگ احد میں شہید ہوئے، کتنے دن مناؤ گے؟ اس لیے یہ غلط طریقہ ہے، اس کا بائیکاٹ کیجئے۔ ہاں، کچھ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کیسے چھورا مار رہا ہے، کیسے سینہ پیٹ رہا ہے، ان چیزوں میں جانا بند کیجئے، غلط طریقہ ہے، وہاں جا کے دیر مت لگائیے، کیونکہ ہمارا جسم کا ناخن کا بھی ہم مالک نہیں ہے، ہمارا یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس جسم کو بلا وجہ سے چاقو سے کاٹنا، اس کو زخم لگانا، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، حرام کام ہے، اور آپ دیکھو گے تو آپ بھی گنہگار ہوگے، اس لیے ان چیزوں سے بچیے۔ اور اس مہینے میں خصوصاً جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی آپ اجتناب کیجئے، پرہیز کیجئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں محرم میں جو انسان اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، من وسع اہلی، اپنے اہل والوں پر وسعت کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے اپنے اہل و عیال کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے رزق میں اس کی برکت ڈال دیتا ہے، وسعت عطا فرماتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس دن آپ بریانی بنائے، فلاں بنائے، بلکہ ڈیلی ایک سالن بنتا تھا اس دن دوسرا سالن بھی بنا دے، ڈیلی آپ آئس کریم بچوں کو نہیں کھلاتے تو اس دن تھوڑا آئس کریم لا کے کھلائے، بس تھوڑا سا تبدیلی کرے۔ 10ویں محرم کے بارے میں یہ فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اس دن جو ہے اپنے اہل و عیال پر وسعت پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے گھر میں وسعت عطا فرمائے گا، اس کے روزی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے دن کا روزہ اور رات میں دسترخوان، بس اتنی تو بات ہے، باقی اور جتنی چیزیں ہیں، ہاں اس دن آپ اصالہ ثواب کریں، قرآن کی تلاوت کریں، حضرت امام حسین کو اس دن ہی کیوں پوری زندگی آپ ثواب پہنچائیے، منع کبھی نہیں ہے،
مگر اس طریقے سے واہ ویلا مچانا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ مت کہو میرے راستے میں شہید ہونے والے کو مردہ، اس لیے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور تم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس طریقے کی نعمتیں ہمارے پاس کھا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ اللہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنت میں کھاتے پیتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی بالکل زندوں کی طرح، صرف تمہارے آنکھ سے اوجھل ہے۔ وَلَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، تم اتنے دور تک نہیں پہنچ سکتے جتنا اللہ نے قرآن میں حکم دیا اتنے پر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، محرم کے خرافات سے، اس کی بدعات اور رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔